آج 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان کو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس دن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا ہے، یعنی وہ دن جو حق اور باطل میں جس میں تمیز ہو گئی، پتہ چل گیا حق کہاں ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ چند لوگ جو بدر کے میدان میں کھڑے تھے، انہوں نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ آج دنیا کے اندر جو 50-60 مسلمان ملک موجود ہیں، ان کی بنیاد اصل میں 17 رمضان کو رکھی گئی تھی بدر کے میدان میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے، میرے مولا اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ جو مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا۔ یہ بات واقعی ٹھیک تھی، وہ مٹھی بھر لوگ جیت گئے اور آج دنیا میں اربوں مسلمان جو ہیں حضور کے نام لیوا موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں ہیں، غزوات ہیں، ان کے اندر اصل میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں، بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں، بہت سارے پیغام ہیں جو سمجھنے کی بات ہے۔ غزوہ بدر کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ غزوہ احد کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی آئی ہوئی مدد کس طرح واپس چلی جاتی ہے۔ غزوہ حنین کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اگر ہم یہ چیزیں سمجھنا شروع کر دیں تو آج بھی ہم وہی حالات پیدا کر سکتے ہیں، جس طرح شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو غزوہ بدر کا سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان اپنا سب کچھ لگانے پہ تیار ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس کی محنت میں چند صحابہ اکٹھے کیے تھے، ان سب کو لے کر حضور میدان میں نکل گئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر دعائیں کرتے، تو ظاہر ہے اللہ تو ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن آپ نے اپنی جو کوشش کر سکتے تھے، جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا، اس کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارے پاس جو وسائل ہیں، تم جو کر سکتے تھے، تم جو محنت کرو وہ کرو، اس کے بعد پھر اللہ پہ اعتماد کرو۔ پہلا پیغام کہ ہم نے اپنا سب کچھ لگانا ہے، اس لگانے کے بعد پھر اللہ کی مدد ہماری نصرت کو اترے گی۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب سب کچھ لگا کے بھی میدان میں اتر جاؤ، پھر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ اللہ پہ توکل و اعتماد ہی وہ کنجی ہے جو کامیابی، جس سے کامیابی ملتی ہے۔ بدر کی یہ رات سے ایک رات پہلے جب بدر کا یہ واقعہ پیش آیا، پہلے پہنچ گئے تو پوری رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کبھی آپ اٹھ جاتے، کبھی سجدے میں اٹھتے، کبھی ہاتھ اٹھاتے، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک آپ کی کمر سے اتر گئی اور میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجیے، اللہ کی مدد آ جائے۔ اس کے بعد بھی اگر اللہ مدد نہ بھیجے، آپ کی اتنی آہوزاری گریہ زاری کے بعد، تو پھر اللہ کب مدد بھیجے گا۔ اور پھر جب بدر کے میدان میں اترے تو حضور نے اپنی وہ عجیب دعا فرمائی جو میں نے پہلے عرض کی تھی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ مولا 13 برس کی محنت تیرے حضور میں نے کھڑی کر دی، یہی 313 میں اکٹھے کر سکا ہوں، اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا، آج تو اپنی مدد نازل فرما دے۔ تو اللہ نے فرشتے نازل فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کو ہم نے قتل کیا اور کس کے فرشتے نے قتل کیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جب ہم قتل کرتے تھے تو گردن ٹیڑھی میڑھی ہوتی تھی، فرشتہ قتل کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا ایسے مشین سے کاٹی گئی۔ تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قتل جو ہے یہ فرشتے نے کیا ہے۔ غزوہ بدر کا میرے محترم دوستوں تیسرا پیغام یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی وعدے کی پابندی کرنی ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک صحابی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے، راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، قید کر لیا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی مدینہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے معلوم تھا کہ اس وقت دونوں فوجیں جو ہیں میدان میں کھڑی ہیں، تو کافروں نے اس شرط پر چھوڑا کہ تم سیدھے مدینہ جاؤ گے، حضور کے پاس نہیں جاؤ گے، بدر نہیں جاؤ گے۔
انہوں نے ایسے جھوٹا موٹا وعدہ کر لیا کہ چلو میری جان چھوڑو میں مدینہ جاؤں۔ اب مدینہ نہ گئے بلکہ سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تم کیا وعدہ کر کے آئے؟ اللہ اکبر، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، ایک ایک بندے کی۔ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گا۔ آپ نے کہا اپنے وعدے کو نبھاؤ، واپس چلے جاؤ، جاؤ مدینہ، دیکھیں حالات کیا ہیں، ایک ایک بندے کی ضرورت ہے۔ اور حضور نے اس حالت کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا۔ غزوہ بدر کا اگلا پیغام یہ ہے کہ دین اور دنیا کے علم کی جو تقسیم ہم نے کی ہے وہ اصل میں کچھ یعنی مناسب نہیں ہے۔ دین اور دنیا کی تقسیم ہوتی نیت سے۔ دین کا علم بھی غلط نیت سے پڑھا جائے تو بھی غلط ہو جائے گا، اور دنیا کا علم بھی صحیح نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ قیدی جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھائیں گے۔ اور کون کیا پڑھانا تھا؟ انہوں نے کافر تھے، قیدی تھے، قرآن و سنت تو نہیں پڑھانی تھی، ظاہر دنیا کے علوم پڑھانے تھے، کوئی میتھ پڑھانی تھی، کوئی لکھنا سکھانا تھا، کوئی حساب کتاب سکھانا تھا۔ اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کی اہمیت دیکھیں کہ دنیا کی تعلیم کی اہمیت بھی وہی ہے اگر صحیح نیت کے ساتھ سیکھا جائے۔ اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جنہوں نے بنوری ٹاؤن جو کراچی میں مدرسہ اس کی بنیاد رکھی، فرمایا کرتے تھے دیکھو اگر تم نے قرآن و حدیث پڑھایا دنیا کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، تو تم جہنم خریدو گے، اور اگر ایک الف با بھی پڑھا دیا نورانی قاعدے کا آخرت کے لیے تو جنت خریدو۔ تو یہ اللہ ہمیں نیتوں کی اصلاح نصیب فرمائے۔ تو غزوہ بدر کا یہ سارے کے سارے پیغام جو ہیں یہ اگر ہمارے ذہن کے اندر رہیں تو آج بھی وہ فضائے بدر پیدا ہو سکتی۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہوتی، پڑھنے کی کہانیاں نہیں ہوتی، ان سے سبق لینا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ اسباق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔